بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، تعلیم، عقل، شعور، ویژن، وزڈم، یہ سارے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ان سب کی بنیاد ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں تزکیہ۔ اس تزکیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ اور یہ تزکیہ کیا ہے کہ انسان ہر دنیاوی لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے۔ امیری، مرتبے، رتبے، شہرت، زمین، جائیداد، اثر و رسوخ، ان چیزوں کی خواہشات کے چنگل سے نکل جائے اور غریبی، بے نامی اور بھوک کے خوف سے بھی چھٹکارا پا لے۔ یعنی اسے اب زندگی میں رہتے ہوئے، اپنی لائف گزارتے ہوئے، نہ تو کسی دنیاوی چیز کا لالچ ہو اور نہ ہی کسی دنیاوی چیز کا ڈر ہو۔ کچھ پانے کی خواہش بھی نہیں، کچھ کھونے کا ڈر بھی نہیں۔ توکل علی اللہ مکمل طور کے اوپر، تو اس کا ہو گیا تزکیہ۔ دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد نہ رہے۔ ہر ایک کے لیے دل کے اندر اخلاص ہو۔ اور جب تزکیہ ہو گیا تو اس کے بعد علم ہے، اور سچا اور حقیقی علم تو قرآن و سنت کا علم ہی ہے۔ اور بلا شبہ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے آپ کو دشمنوں کے مقابلے میں تیار رکھو۔ تو آج دشمن کی تیاری کس طرح سے ہے؟ وہ ٹیکنالوجی کے زور کے اوپر ہے۔ اور ٹیکنالوجی کیسے آئے گی؟ علم سے آئے گی۔ کون سے علم سے؟ دنیاوی علم سے۔ سیکھنا پڑے گا نا، ہنر تو سیکھنا پڑے گا، تو وہ بھی عین علم ہی ہے، بلا شبہ وہ بھی علم ہے، وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیں، علم کے بعد حکمت آتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے آتی ہے۔ جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے اسے حکمت آتی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ کسی نے کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے نیک نیتی اور پھر اس کام کے بارے میں پورا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر حکمت وقت کے ساتھ آتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔